ہو گئی، علاقہ تباہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ہجرت فرما لیا، اور چچا زاد بہن سے نکاح ہوا جن کا نام حضرت ہاجرہ۔ لیکن دوران سفر مصر کی وادی میں ایک اور ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے بھی کچھ نیم بنا رکھے تھے جاہلانہ کہ جو ادھر سے نکلے گا، جو بھی عورت اس کے ساتھ ہوگی پہلے وہاں پیش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نکلے، اس کے قانون کے اعتبار سے گرفت میں آ گئے، لے لیا حضرت ہاجرہ کو۔ حضرت ابراہیم بھی تشریف لے گئے، ان کو بار کر دیا، اللہ نے اس دیوار کو شیشہ بنا دیا، شیشہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے، ہاجرہ کی طرف پڑا، حضرت ہاجرہ کی طرف، ہاتھ بیکار ہو گئے، توبہ کیا، ہاتھ بیکار ہو گئے، توبہ کیا، پھر دعا کی، پھر توبہ کیا، بار بار ایسا ہوتا۔ آخرکار اس کے دل میں بات آئی کہ نبی کی پیغمبر کی بیوی، احادیث طیبہ میں ہے کہ حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ پوچھے کون ہے تو کہہ دینا قال اختی، قالت اختی۔ آپ سے جب پوچھا گیا ہے کون، تو آپ نے فرمایا قال اختی، یہ میری بہن ہے، جبکہ بیوی تھی۔ وہ اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر اسلامی نقطۂ نظر سے، شریعت کی نقطۂ نظر سے وہی مومنہ قال اختی بنیاد پر فرمایا۔ محدثین لکھتے ہیں شرح میں، اور قال کبیرہم یہ تعلق سے وہ مقابلہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں قربانی پہ قربانی دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانی پہلے پیش کرتے ہیں، آتش کدا پہ چلے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تو ہے، محدثین لکھتے ہیں آگ کیوں جلائے گی، آگ کیوں جلائے گی؟ اس لیے ان کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ کی کیا وجہ تھی؟ اور حضور اسی نسب سے تشریف لانے والے، قربانی پہ قربانی، قربانی پہ قربانی۔ ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، میری سنت ہے جو میری امت کے لیے باقی رکھا گیا، قربانی باقی رکھا گیا۔ اچھا دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے؟ قربانی کیا ہے؟ قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے قربانی، رضا الہی کا سبب ہے قربانی۔ قربانی کو لوگ یوں ہی سمجھتے ہیں، لیکن مالک نصاب ہونے کی صورت میں واجب ہے اس پر، اگر وہ نہیں کرتا حضور نے دھتکار دیا، فرمایا وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ ہو، میری عیدگاہ کے قریب مت آئے اگر قربانی کچھ۔ لیکن قربانی کے لوگ مل نہیں سکتے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور کی امت کے لیے باقی رکھا گیا ہے انعام، یہ نعمت باقی رکھی گئی۔ ویسے تو قربانی قرآن کہتا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیے کا ترجمہ، اس آیے کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں دیکھو۔ اللہ نے ہر دور کے امتی، اللہ نے ہر دور کے نبی کے امتی کے لیے جو ہدایت یافتہ تھے ان کے لیے قربانی رکھا، ان کے لیے سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شریعت میں درج ہے سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہوں نے سب سے پہلی قربانی کی۔ حضرت حوا کو جو بیٹے ہوتے تھے اللہ کے حکم سے، ایک لڑکی ایک لڑکا جڑواں ہوتے تھے، جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں تھا۔ ایک لڑکا ایک لڑکی ایک جڑواں بچے ہوتے تھے، جو دوسرا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا، لیکن جو جڑواں ایک ساتھ پیدا ہوتے ان لڑکی لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا۔
حضرت حابیل اور قابیل، یہ حضرت آدم کی پہلی اولاد۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ ہے، اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بھی اختلاف کے ساتھ۔ جب جوان ہوئے حضرت آدم نے نکاح کے لیے حکم فرمایا، قابیل کہنے لگا میں اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں، منع فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جد و جہد شروع ہو گئی، حق و باطل کا معرکہ تیار ہو گیا۔ حضرت آدم نے جب فرمایا تو قابیل نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے حکم صادر فرما دیا، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے۔ دونوں بیٹے حضرت آدم کے ابھی تک دنیا میں قتل نہیں ہوا، ابھی تک دنیا میں زمین پر خون کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ قرآن کہتا ہے معاملات بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے، اللہ نے حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے حکم فرمایا اگر جھوٹ اور سچائی کا فیصلہ کرنا ہے اور خدا کسے مقبول کرتا ہے کسے مردود کرتا ہے، اگر یہ تمہیں اندازہ لگانا ہے تو آؤ قربانی پیش کرو، آؤ قربانی پیش کرو۔ حضرت حابیل نے قربانی پیش کی، قابیل نے گندم اکٹھا کیا، رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اچھا وہ پہچان کیا تھی اس زمانے میں کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی اور کس کی مردود ہو گئی؟ آسمان سے آگ آتی تھی، آگ، سفید آگ وائٹ آگ، جس کی قربانی ہوتی وہ آگ کھا جاتا، قبول ہو گیا۔ اور اگر آگ نہ آئی یا اس کو نہ کھائی آگ نے تو قربانی مردود ہو جاتی۔ قربانی پیش کی، اللہ کے حکم سے آگ آئی اور حضرت حابیل کی قربانی آگ نے کھا لی، وہ قبول ہو گئی، اس کی قربانی مردود ہو گئی۔ انتشار ہوا، اس نے کہا اب تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اب تمہارا مرڈر ہوگا، میری قبول نہ ہوئی تمہاری قبول ہو گئی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے قرآن میں۔ دنیا میں ابھی تک کسی کا قتل نہیں ہوا، کسی کا مرڈر نہیں ہوا، پہلا قاتل ہے وہ، تیاری اس نے کر دیا، منصوبہ بنا دیا اس نے۔ حضرت آدم حج پہ جا رہے ہیں، زمین کو حکم فرمایا میرے بچے کی حفاظت کرنا، زمین نے جواب دیا، آسمان سے کہا، پہاڑوں سے کہا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ حضرت آدم کہتے رہے، لاش میں حابیل آیا اور اس نے کہا ابا جان آپ جائیں، میں محافظ ہوں، حفاظت کروں گا، کہہ کے چلے گئے۔ اور یہاں اس نے اب یہ قتل کرے تو کیسے کرے؟ جب دنیا میں کوئی قتل ہوا نہیں، کوئی مرڈر ہوا نہیں، آج تک کوئی حادثہ ہی نہیں ہوئی، پہلے تو آدمی ہیں تو اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین میں کووں بنا دیا، شیطان نے ان کو دکھایا بنا کے اور انہوں نے عمل کر دیا، قتل ہو گیا۔ حضرت حابیل کا قتل ہوا۔ حضور فرماتے دنیا کا جتنا قتل کرنے والا، جتنی قومیں قتل کرنے والی ہوں گی، جو قاتل ہوگا، جو بھی قتل کرے گا، سب سے پہلا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، کیونکہ دنیا کا وہ پہلا قاتل ہے۔ اور زمین پر جب خون گرا، زمین نے خون کو جذب نہ کیا، تاکہ حضرت آدم کے لیے پروف ہو جائے۔ آج آپ زمین پر خون گر جائے، زمین جذب نہیں کرتی، پانی ڈال دو زمین کے اندر جذب ہو جائے گا، لیکن خون گر جائے تو جم جاتا، سوکھتی نہیں زمین، سوکھتی۔
یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا کا جو قتل کا پہلا سبب بنا ہے وہ ہے عورت۔ عورت ہی بنیاد پر یہ حادثہ ہوا۔ پہلا قتل دنیا میں، پہلا مرڈر ہوا ہے۔ تو جب وہاں حق و باطل کی بات ہوئی تو قربانی رب نے ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح کا زمانہ آیا، ان کو بھی قربانی کا حکم ملا۔ ہدایت یافتہ قومیں قربانی کرتی رہی، بس بازار بنا رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا جب بیت المقدس تعمیر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کروایا، علیل ہو گئے، وصال ہوا، ان کو بڑی فکر لگی تھی آگے کیا ہوگا۔ اللہ نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی، تیرا بیٹا سلیمان پیغمبر نبی ہوگا۔ حضرت سلیمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھایا، اور جب بیت المقدس مکمل ہوا جو جناتوں سے بنوایا آپ نے، تو رب کی بارگاہ میں قربانی پیش ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے بھی کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا، حضرت عیسیٰ کا جتنے پیغمبر آئے ہدایت یافتہ قوم، اس دور کے شریعت کے اعتبار سے قربانی کی عبادت باقی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے قربانی فرمائی اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں تک آقا کو امت سے اتنا لگاؤ ہے، اتنا لگاؤ، میرے نبی نے بڑی سختی سے فرمایا جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس جملے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے؟ کیا قربانی کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہونا چاہیے؟ کیا زکات جیسا مسئلہ قربانی کا ہے کہ سال کا پورا ہونا؟ نہیں صاحب، ایک آدمی ہے فقیر ہے، فقیر قربانی واجب نہیں، غریب ہے وہ، لیکن 10 سے شروع ہوتی ہے قربانی، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس فقیر پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہو گیا تو کسی نے، مولانا نام نہیں لیں گے، کسی عالم نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کیا قربانی کے لیے قرضہ لے کے کرنا ضروری ہے؟ قرضہ لے کے قربانی کی جائے؟ کہنے لگے میں نے تو ترمذی اور یہ پڑھا ہے، کل کی بات ہے، کیا ہے شریعت کا حکم؟ ہم نے تو ایسا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کہا ہے شریعت کا حکم ایسا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا ایسا ہے؟ ہم نے کہا ہاں لکھا ہے، شریعت کے دائرے میں فقہ حنفی کی کتابوں میں درج ہے۔ وہ کہو تو مسئلہ بتا دے جلدی سے، اگلے جمعے کو یا ابھی؟ اچھا، ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ آج خاموش کا ہے، ٹھنڈک لگ رہی کیا اسی کی وجہ سے؟ گہران تو اتر گئے، اتنا گہران میں نہ جانا کہ واپسی کا حکم آیا، واپسی کا راستہ نکال کے رکھنا۔ غور کریں، اس مسئلے کو نظر میں رکھیں آپ۔ ایک شخص مالک نصاب ہے، 20 دینار 200 درہم کی اگر ویلیو حیثیت ہے حاجت کے بعد تو اس میں قربانی واجب ہے۔ اچھا، حاجت میں اگر موبائل آپ لیتے ہیں تو ایک ہی موبائل آئے گا، یہ نوٹ کر لیجیے، ایک موبائل آئے گا، 4 موبائل لوگوں کے پاس، وہ بھی جوڑا جائے گا۔ 5 جوتے ہیں حاجت میں، ایک ہے وہ بھی جوڑا جائے گا۔ 30 جوڑے کپڑے حاجت میں، 40 ہے اس کو بھی نکالا جائے گا۔ سنو مسئلہ، اگر وہ مالک نصاب ہے اور 20 دینار 200 درہم کی ویلیو ہے اس کی، لیکن قربانی کے دن آ گئے، اس کے پاس نقدی نہیں ہے، نقد رقم نہیں ہے، کیش نہیں ہے، اب ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟
مسئلہ کے مالک نصاب ہے لیکن نرم نہیں، کیش نہیں، وہ کرے تو کیا کرے، اور قربانی اس پہ واجب ہے۔ تب حکم آیا کہ اس کو ان میں سے کوئی چیز اس کو بیچے، بیچ کے قربانی کرے، اور اگر نہ بکے کہ قرض ہو تو اب وہ قرض لے کے قربانی کرے، اور جو اس کے سر پر واجبات کی ذمہ داریاں ہیں اس سے بڑی ذمہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے حضرت پہلی بار ہم قربانی کر رہے ہیں، کس کے نام کریں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کسی کے نام کرو گے حرام ہو جائے گا جانور تمہارا، یہ بھی جان لیں۔ نام نہیں ہوتا، طرف چلتا ہے، نام تو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے ہوتا، بندوں کی طرف سے ہوتا۔ مالک نصاب ہو، پہلی بار قربانی کر رہے، کس کے نام کرے؟ حضور کے نام، اپنے نام نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ بوجھ ان کے سر پہ لدا ہوا ہے، یا گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں صرف ایک نے کر دیا تو ایک کے کرنے سے سب بری نہیں ہو جائے گی۔ اگر بیوی اتنی مقدار کی زیور ہے اس کے پاس، وہ مالک نصاب ہے، بیوی پر واجب ہے، بیٹا ہے تو اس پر بھی واجب ہے، بیٹی ہے تو ان پر بھی واجب ہے، پورے گھر میں صرف ایک کرنے سے نہیں چلے گا۔ جتنے لوگ مالک نصاب ہے اتنی قربانی ہے۔ رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو آقا کریم کو امت سے بڑا لگاؤ، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے آقا کو۔ حدیث کہا ہے اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو جانور قربان فرماتے اور دعا میں کہتے اے اللہ یہ محمد کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کے جو غربا ہے، جو فقراء ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ میری امت کی طرف سے قبول فرما لے، یہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما دے۔ حضور سے محبت امت کیا کرے، حضور کو کتنا لگاؤ۔ اگر صاحب سربت کو جب مولا کائنات نے جب دیکھا تو مولا علی شیر خدا، جن کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، لیکن جب قربانی کے دن آتے تو وہ پیار میں اپنا تو کرتے ہی کرتے، لیکن حضور کے لیے خوبصورت جانور کا انتخاب کرتے اور حضور کی طرف سے کرتے تھے۔ اے لوگوں، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو۔ پوچھے قربانی کا گوشت کس کو دیا جائے؟ کافر کو نہیں دیا جائے گا، وہ حربی ہے یہاں کی طرف، مسلمان کے لیے وہ تبرک کے طور پر ہے، وہ گوشت تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں سال بھر، لیکن قربانی نام ہے، نیت تقرب اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا کے نام سے بھی کریں، اپنے مولا کے نام سے کریں لائف میں جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور جو مالک نصاب ہے 20 دینار 200 درہم حاجت کے بعد، وہ مالک نصاب ہے، ان پر قربانی واجب ہے، اس میں ٹال مٹو کیوں؟ سال بھر میں جو 3 دن فرشتے رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، بلندیاں جو لے کر آتے ہیں وہ سال بھر میں نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو آپ کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔